خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی گہری حکمت پر بات کرنے والے ہیں جو روحانی زندگی میں ترجیحات کے اصول کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو ہے حکمت نمبر 39 پر۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نوافل اس وقت تک اللہ کا قرب نہیں دلا سکتے جب تک وہ فرائض میں رکاوٹ بنے۔ ذرا سوچیں، ایک چھوٹا سا جملہ لیکن اس کے اندر روحانی نظم و ضبط کا ایک پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے اس بنیادی حکمت کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ہمیں روحانی زندگی کا ایک بہت ہی اہم، شاید سب سے اہم اصول سکھاتی ہے، اور وہ ہے ترجیحات کا اصول، یعنی پہلے کیا اور بعد میں کیا۔ اچھا، اس حکمت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے عبادت کی دو قسموں کا فرق جاننا ہوگا۔ ایک ہیں فرض اور دوسرے ہیں نفل۔ چلے پہلے ان دو تصورات کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، عبادت کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔ ایک ہیں فرائض، یعنی وہ چیزیں جو لازمی ہیں، اور دوسرے ہیں نوافل، جو اختیاری ہیں۔ ان دونوں کا فرق سمجھنا ہی اس حکمت کی کنجی ہے۔ فرائض کیا ہیں؟ فرائض کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ انہیں ایمان کے ستون سمجھا جائے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہی ہمارے دین کا بالکل مرکز ہیں۔ اور یہ جو لازمی اعمال ہیں، یہ صرف رسم نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک بہت گہرا مقصد ہے۔ جیسے نماز تکبر سے پاک کرتی ہے، زکوٰۃ پورے معاشرے کی کفالت کا ذریعہ بنتی ہے، روزہ نفس کی آزمائش ہے، اور حج دین کو ایک سہارا دیتا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف ہے نوافل۔ یہ وہ اضافی عبادات ہیں جو کوئی بھی شخص اپنی محبت اور لگن سے کرتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہیں، ان کا بہت ثواب ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ تو اب جب ہم نے فرض اور نفل کا فرق سمجھ لیا ہے، تو آئیے امام علی علیہ السلام کے اس قول کے پیچھے جو گہری حکمت ہے اس کو کھوجتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ایک گھر کی ہے۔ فرائض اس گھر کی بنیاد اور اس کا ڈھانچہ ہیں، اور نوافل اس گھر کی سجاوٹ ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، بنیاد کے بغیر سجاوٹ کا کیا فائدہ؟ یہ بات ایک اور طاقتور قول سے بھی واضح ہوتی ہے کہ فرائض اور ذمہ داریوں کی تکمیل سے زیادہ مقدس کوئی عبادت نہیں۔ یہ بات بالکل صاف ہے کہ پہلی ترجیح ہمیشہ بنیادی فرائض ہی ہیں۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ ان فرائض کو پورا کرنا ہی اللہ کی قربت کا سب سے سیدھا اور سب سے معزز راستہ مانا جاتا ہے۔ اسے قرب الفرائض بھی کہتے ہیں، یعنی فرائض کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا۔ اب جب ہم نے اصول تو سمجھ لیا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عملی زندگی میں یہ کیسے ایک حقیقی انسانی کشمکش بن جاتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں نیک نیتوں کا جال۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، تب کیا ہوتا ہے جب بنیاد میں ہی دراڑیں پڑ جائیں، جب کسی کی بنیاد ہی کمزور ہو؟ چلیں ایک حقیقی مثال پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک ایسا شخص ہے جس سے ماضی میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر 5 سال۔ اب ذرا تصور کریں کہ 5 سال کی قضا نمازوں کا روحانی قرض کتنا بڑا بوجھ ہوگا۔ یہ احساس ایک بہت بڑے روحانی قرض کو جنم دیتا ہے۔ ایک اندرونی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جاننا کہ اپنی بنیاد ہی غیر محفوظ ہے ایک مسلسل بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اور یہیں پر ایک نفسیاتی جال سامنے آتا ہے۔ انسان چھوٹے ہوئے فرائض کی تلافی کے مشکل کام سے بچنے کے لیے آسان اضافی نیکیوں یعنی نوافل کا سہارا لیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ بنیاد کی مرمت کرنے کے بجائے دراڑوں پر بس خوبصورت پینٹ کر دیا جائے۔ تو یہ حکمت دراصل کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ صحت مند اور پائیدار روحانی ترقی کے لیے ایک رہنما اصول ہے، ایک گائیڈ ہے۔ یہ حکمت ہمیں ایک مضبوط روحانی زندگی بنانے کے لیے 2 قدموں پر مشتمل ایک واضح راستہ دکھاتی ہے۔ پہلا قدم، فرائض کے ذریعے اپنی بنیاد کو مضبوط کریں، اور دوسرا قدم، جب بنیاد مضبوط ہو جائے تو نوافل کے ذریعے اپنی اس عمارت کو سجائیں۔ اور یہی اس ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ حقیقی روحانی ترقی زیادہ کام کرنے میں نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم کام کو پہلے کرنے میں ہے۔ اصل چیز مقدار نہیں، ترجیح ہے۔ نبی اکرم کا یہ قول بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بہترین نماز مختصر ترین ہے، یعنی صرف لمبی عبادتیں نہیں بلکہ فرض کی بروقت اور صحیح ادائیگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی بنیاد ہے جس سے اس وقت سب سے زیادہ توجہ اور مرمت کی ضرورت ہے۔ اگلی حکمت بھری گفتگو کے لیے سبسکرائب کریں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔